اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھا کر بتایا کہ تم اس پر توجہ کرو. یہ سورج جو اب غروب ہو رہا ہے آپ کو سرخی نظر آ رہی ہے، یہ تو نکلا بھی ہے نا، اور پھر شباب پر بھی تو گیا ہے نا، اب یہ ڈھل بھی گیا ہے. یہ غور و فکر کرنے کی دعوت ہے. قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے؟ آپ جتنا زیادہ قرآن پر غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کی عقدے کھل جائیں گے. جو زیادہ دریا میں غوطہ زن ہوگا وہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا. یہاں بھی یہی ہے واللیل وما وسقا، اور قسم رات کی جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے. رات دیکھو ہر چیز اپنی جگہ پر آتی ہے اور وہ آرام کرتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کامل ہو جائے، پورا ہو جائے، 14ویں کی چاند. اب یہ آگے مضمون آ رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بات پکی کر رہے ہیں نا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے. یعنی تم نے اگر نیکی کی تو کامیابی کے مراتب ہیں، درجے ہیں، اس پر چڑھتے جاؤ گے. حضرت یہ پتہ کی بات ہے، امیر المومنین خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب انسان مرتبے کی منزلیں طے کرتا ہے، جب انسان ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، تو اسی طرح اس کے مخالفین میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. آپ ترقی کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو آپ کے مخالفین بھی بہت زیادہ، جتنے آپ ترقی کریں گے آپ کے مخالفین میں بھی اضافہ ہوگا، وہ بھی بڑھتے جائیں گے. آپ دیکھ لیں ہر مسئلے پر، گھر میں ادھر ادھر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. یعنی وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، ان کو ہمارا کھانا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ اس کے بس میں تو نہیں ہے. آپ نے محنت کی، کمایا، دیا اللہ نے ہے، لیکن آپ کا شریک اللہ نے اس لیے شریک نہیں بنایا. اگر ایک کی بجائے 2 اللہ ہوتے تو فساد ہوتا نا. ایک اللہ کہتا کہ 5:15 پر سورج نکلے گا، دوسرا کہتا کہ نہیں 5:30 نکلے گا. تو اس لیے آپ غور کریں کہ جس کے بس میں کچھ نہیں، کمایا آپ نے، دیا اللہ نے، محنت آپ نے کی، پکایا آپ نے، کھا آپ رہے ہیں، لیکن دوسرے کو آپ کا کھانا برداشت نہیں. اور اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھو جی اللہ تعالیٰ بھی ان کو پجارو دیتا ہے جن کو چلانا ہی نہیں آتا. یعنی وہ سوچتا ہے کہ گویا اللہ کو مجھ سے پوچھ کر دینی چاہیے تھی. برداشت نہیں کر سکتا وہ. یہ نہیں کہتا اللہ سب کو دے، دعا تو یہ کرنی چاہیے اللہ سب کو دے، مگر یہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. فما لہم لا یؤمنون، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے کا کیا مطلب؟ اللہ رسول کی بات نہیں مانتے. ایمان نہیں لاتے کیا مطلب؟ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں. اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. یہ ایک سجدہ تو یہ ہے کہ جہاں جس کو کہتے ہیں تلاوت سجدہ، تو جہاں قرآن مجید کے عربی کے آپ عبارت پڑھیں گے اور سجدہ ہے تو سجدہ کرنا پڑے گا. اس سجدے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی نیت کریں، اللہ اکبر کہیں اور سیدھے سجدے میں چلے جائیں، تسبیح کریں
اور اللہ اکبر کریں اور سجدہ ختم۔ اور اگر کئی دنوں کے پہلے والے سجدے ہیں تو وہ بھی آپ اکٹھے سجدے کر سکتے ہیں، یا ایک جگہ تلاوت کرتے ہوئے 2-4 سجدے آ گئے تو آپ اسی وقت بھی وہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے آپ تراویح میں دیکھتے ہیں، بعد میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی طالب علم ہے یا آپ ایک ہی آیت کی تلاوت بار بار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور اگر 2 مقامات پر ہے تو پھر آپ کو 2 سجدے کرنے پڑیں گے یا 3 سجدے۔ یہ اللہ نے آخر میں خوشخبری بھی سنا دی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دفعہ نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ رسول کی بات مانی، ان کے لیے کیا بے انتہا اجر ہے۔ اللہ آپ کو، مجھے اور سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ